میں آج اپنے بھائی ہیں بٹ صاحب میرے، میں ان کو بڑا عرصہ پہلے بھی چیلنج کیا تھا، آج پھر چیلنج کرتا ہوں کہ میرا پیپلز پارٹی میں سمجھیے گا کبھی وجود تھا ہی نہیں. اگر یہ 3A کلاس کا جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ مستقبل میں لکھا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں وہ پریویسلی لکھا ہے. آپ سمجھے کہ میرا پیپلز پارٹی میں کبھی وجود ہی نہیں تھا. آج میں شہید بھٹو کی برسی پہ یہ کہتا ہوں. یہ کتنی غلط بات کر رہے ہیں ایک سریعام چیز کو، جو اور 16 کروڑ عوام کی یہ بھی بات کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. یہ پتہ نہیں ہماری کوئی 2 ارب عوام ہے. گڈ گورننس کی آپ دیکھیں، 1 ارب روپیہ لیا کا انہوں نے اس کا ترقیاتی بجٹ اٹھا کے انہوں نے ڈال دیا اس میں روٹی اس کو جو 2 روپے والی، اور ڈیفیسٹ میں چلے گئے. 80 ارب کا ڈیفیسٹ چلا گیا. وفاق نے انہیں برداشت کیا نا. وفاق نے کہا نہیں، ہمارا صوبہ اپنا صوبہ، کوئی اس میں نون پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ گڈ گورننس ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. اور گڈ گورننس کہاں سے آتی؟ مولی مشتاق والی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں سامنے. حق صاحب سامنے نظر آ رہے ہیں. کیا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ان کو نہیں کام کرنے دیا؟ کیا ہم نے اشارہ کس کی طرف؟ میں وہی بتاتا ہوں. کیا ہم نے یہ انہیں اجازت نہیں دی؟ ہم نے کوئی میں روکا کہ ایڈاک جج بھی رکھے، جبکہ سارے اور بھی بڑے نامور جوڈیشری کے پلرز انہوں نے کہا جی کہ یہ غلط ہے، ایڈاک جج نہیں آنے چاہیے رمتے صاحب. ہم نے کہا رکھے، اگر آپ کا کام چلتا ہے تو ہم تو کوئی روڑے نہیں اٹکا رہے. اشارہ یہ ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو ایک دن پہلے 18ویں ترمیم سے خام خواہ یہ نام کیوں آ گیا جی، یہ کیوں آ گیا، پہلے نہیں پتا تھا ان کے نمائندے. میں آگے افضال صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو جمہوریت پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ جمہوریت پر جب آپ نے بات کی، انہوں نے تھوڑی تنقید وغیرہ بھی کی میر صاحب نے. اس پر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مشرف صاحب کے سپورٹر ہیں. مشرف صاحب بڑے کوشش کر رہے ہیں اس وقت انہوں نے کی. مشرف صاحب اور جمہوریت یہ ایک تھوڑا سا لطیفہ سا نظر آتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس وقت زور و شور سے آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کمپین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرف صاحب جو ہے وہ کسی طریقے سے پاکستان میں جائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کی جو لیڈران سیاستدان جو ہیں وہ آپ کو قبول کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک مشرف صاحب کے جانے کی بات ہے اور ان کی سپورٹ کی بات ہے، کیونکہ میڈیا پہ جو ان کی پکچر پورٹری کی جاتی ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. کیونکہ کافی عرصے بعد ہم عوام میں گئے ہیں، آپ کو جیسے معلوم ہوا کہ ہم بڑے زور و شور سے ماشاءاللہ ان کی کمپین کر رہے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ 10 میں سے 9 آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں یار مشرف کا دور اچھا تھا، انہیں واپس آنا چاہیے. اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا انالیسس. ہم لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو یہ رسپانس ملتا ہے. اور جس جگہ پہ ہم نے جلسے وغیرہ کیے ہیں، ہم اس سے ہاف کی ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے. اگر ہاف بندے بھی اتنے آگے تو بندے اکٹھے کرنے کی میں بات نہیں کر رہا. آپ نے اکٹھے کی، یہ بڑی اچھی بات ہے. آپ نے بڑا ایک آپ اپنی نظر میں ایک بہت بڑا مارکا مارا ہوگا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیسے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مشرف صاحب پاکستان کی سیاست میں اگر حصہ لیتے ہیں تو وہاں کی عوام، وہاں کے سیاستدان، وہاں کے حکمران جو ہیں وہ آپ کو قبول کریں گے؟ اچھا، میں آپ کو آگے دیکھیں، میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے. ہمارے جو سیاستدان ہیں جو انفارچونیٹلی دونوں پارٹیز جو ہیں، مسلم لیگ نون بھی پیپلز پارٹی بھی، ان کے نزدیک صرف الیکشن میں ووٹ لے لینا اور الیکشن جیت جانا جمہوریت ہے. اور اگر ان سے کوئی انہیں کہے کہ آپ حکومت سے چلے جائیں تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. ان کی حکومت نہیں، وہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. کیا عوام کو بھوکے مارنا، کوئی چیز نہ دینا، صرف الیکشن جیت جانا، اس کا نام جمہوریت ہے؟ کہ آپ جب ایک لیڈر جاتا ہے آپ اس کے بیٹے کو اس کا لیڈر بنا دیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ مشرف صاحب کے دور میں عوام بھوکی نہیں مری. مشرف صاحب کے دور میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ غربت نہیں تھی، غربت میں اضافہ نہیں ہوا، مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی بدترین مہنگائی وہ ایک سطح جو ہے اس کو بھی کراس کر کے جو چلی گئی؟ میں ابراہیم صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. آپ یہ ذرا بتائیے کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ نہیں ہوا سر، نہیں ہوا سر. میں آپ کو مہنگائی نہیں تھی، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. غربت نہیں تھی، میں آپ کو ایکسپلین کرتا سر. دیکھیں بات یہ ہے، مشرف صاحب کا جو دور ہے نا، جو ان کے کنٹرول میں تھا، میں دسمبر 2006 تک کاؤنٹ کرتا ہوں. کیونکہ ہمارے پاکستان میں جو ہے نا 16 ڈیز کے ریزروز ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اگر وہ 16 دن کام نہ کرے تو پیچھے سارے ریزرو ختم ہو جاتے ہیں. سو دسمبر 2006 کے بعد جب چیف جسٹس والا کرائسس شروع ہو گیا، لال مسجد والا کرائسس شروع ہو گیا، میڈیا کرائسس شروع ہو گیا، کرائسس شروع ہوتے گئے، اس کے بعد جو ہے وہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. کس کے پیدا کرتا تھا کرائسس سر؟ وہ کرائسس جو تھے وہ انفارچونیٹلی اس میں بے شک غلطیاں ہوئی. چلے میں آپ کو یہ بات سر آپ کی بات اب میں یہاں پہ اس لیے روکوں گا کہ انفورج جو ہے وہ صدیقی صاحب معذرت کے ساتھ انفورج جو ہے وہ کوئی جواب نہیں ہوتا. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان دونوں مہمانوں سے ان کے تاثرات لینے کے بعد میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بھائی صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سابق صدر پرویز مشرف ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں, سیاست میں انہوں نے کی کافی کوشش کر رہے ہیں, وہ پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون, آپ کے قائدین, پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان آپ کو سابق صدر پرویز مشرف کو سیاست میں ویلکم کریں گے؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آق صاحب آپ نے ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے. جمہوریت کی سوچ رکھنے والے ایک عامر کا ساتھ دینے والوں کو آپ نے اکٹھا بٹھا دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب کو کس نے کہا کہ پاکستان نہ جائے؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. مشرف صاحب کو کس صبح جہاز میں بیٹھ کر پاکستان جائے, ان کو پتہ چلے جمہوریت کیا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ان کو بتایا جائے گا. ان کے خلاف بگٹی کا قتل ہے, ان کے خلاف لال مسجد کا مقدمہ ہے. ان کو کہیں آپ مہربانی کریں پلیز, آپ کب جا رہے ہیں پاکستان, جائیں تو صحیح. ان کو کس نے کہا کہ آپ نہ جائیں پاکستان؟ ٹھیک ہے, انہوں نے جو 8 سال پاکستانی قوم کے ساتھ جو انہوں نے یہ سوسائڈ اٹیک کدھر سے ہوئے ہیں, یہ پہلے تھے. یہ جو کچھ ہوا ہے ایک عامر کے دور کا نتیجہ ہے. اور آپ ایک دیکھیں بدترین جو ہوتی ہے نا جمہوریت, وہ بہت اچھی ہے. ایک عامر کی سب سے اچھی آپ کہیں گے عامر بہت اچھا ہے, وہ پھر بھی برا ہے. عامر کبھی بھی کسی قوم کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور آپ, میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یہ کوشش کدھر کر رہے ہیں؟ لندن میں ان کو کہیں صبح جہاز کا ٹکٹ کٹائیں اور پاکستان جائیں, ان کو پتہ چلے کیا ہوتا ہے. جی براہمی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ایک میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا ہوں مشرف صاحب کی باتوں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے پروگرام کا جو عنوان رکھا ہے وہ شہید بابا کی بات, مگر اس پر بھی ہم بات کرنی ہے, مشرف صاحب پہ بھی ہم نے بات کرنی بالکل میں کروں گا. ہے. دیکھیں نا بڑی اہم ترین شخصیات سے وہاں پر جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ابو ظبی میں آپ کو, جیسا کہ آپ کو بھی علم ہے, پاکستان کی سیاست میں ان ہونے کے حوالے سے وہ کافی کوششیں اس وقت جو ہے ہو رہی ہیں. یہاں پر برطانیہ میں دیکھ لیں, یورپ میں دیکھ لیں, بڑے بڑے جلسے جلوس ہو رہے ہیں. اس پر آپ ذرا بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ان کو قبول کرے گی وہاں اور ویلکم کرے گی سیاست میں؟ آپ نے ایک ان سے ذرا تھوڑی زیادتی کا سوال کر لیا. جواب ایسا ہے کہ ان کے دور میں جو آپ نے کہا نا غربت, یہ وہ ایک ادارہ ہوتا ہے ایکسپورٹ پروموشن بیورو, ان کے دور میں وہ تھا لیکن وہ ہڈن تھا. وہ ہیومن ایکسپورٹ پروموشن بیورو تھا. یہ لوگوں کو سپلائی کیا کرتے تھے. یہ بڑا اچھا ان کی ایک پرفارمنس تھی, ہیومن ایکسپورٹ پروموشن بیورو. یہ میں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اچھا دوسری بات میں عرض کر لوں, یہ جو بات بٹ صاحب نے بھی کی نا کہ جمہوریت ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ, میں یقین کریں کہ یہ پروگرام ہے آپ کا. میں پہلے بالکل میری تھاٹس تھی کہ آج بھٹو صاحب کی وجہ سے, لیکن یہی جمہوریت ہے. ہم پاکستانی جو ہے نا, جی جی بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بیٹھ گیا وہ, یہ ان کا حق ہے. جمہوریت پہ اگر بات کرتے ہیں تو بالکل ان کا حق ہے. لیکن اگر یہ وہی بات کریں گے کہ ڈکٹیٹر اور انفارچونیٹ, آپ نے بڑا اچھا کہا جی یہ انفارچونیٹ, یہ کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں حق صاحب, اگر ہم کسی بھی فلاسفر, کسی بھی اچھے ایجوکیشنسٹ, کسی بھی اچھے پولیٹیکل مائنڈ کی میتھ کو فالو نہ کریں نا, ہم نیشنلزم کا ثبوت نہیں دے سکتے. Who is he following? Nobody. He was only following کھال. یہ میری کھال ہے جی, ہے جی, یہ کھال ہے کیا, ٹھیک ہے. مطلب میں دوبارہ آتا ہوں زال صدیقی صاحب, ناصر والا صاحب نے کہا جی کہ ان کو کوئی بھی نہیں روکتا. اب پچھلے دنوں صدیق الفاروق صاحب جو کہ اسپوکس مین ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے, بڑی تفصیلاً گفتگو ہوئی پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک پاکستانی ہے, ان کا وہ پاکستان, وہ پاکستانی شہری ہیں, ان کا بھرپور حق ہے, وہ سیاست میں حصہ لے نہ لے ان کی اپنی مرضی ہے, مگر ان کو روک کوئی نہیں رہا. مگر وہ ان کی بھی ذہن میں یہی سوال تھا اور میرے بھی ذہن میں یہی سوال ہے. انہی کی بات کے بعد یہ سوال ذہن میں آیا کہ اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا ہے یا اس طرح وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یا وہ اپنی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ جو کہ بہت جلد جو ہے اناؤنس ہونے جا رہی ہے, ان کو کون روک کون رہا ہے؟ وہ اگر واقعی وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں جاتے؟ سر دیکھیے بات یہ, آپ سے تھوڑی ریکویسٹ کروں گا, مجھے بولنے کا موقع دیجیے کیونکہ مجھے موقع کم لے گا تو اس وجہ سے پھر میں اپنی پوائنٹ آف ویو نہیں اب تک پہنچا پا رہا. پہلی بات تو یہ, جہاں تک جانے کی بات ہے, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انہوں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے, وہ اس وقت مصروف ہے. اس وقت آپ کو پتا ابو دھابی میں, پھر انہوں نے سنگاپور جانا, وہاں ان کے لیکچرز ہیں. اس کے بعد انہوں نے امریکہ جانا, وہاں پہ ان کے لیکچرز ہیں. پھر یو کے میں ان کے واپس لیکچرز ہیں. تو وہ اپنے مصروفیت میں ہے. اور ویسے بھی اگر ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے وقت میں ہجرت کی تھی. ہجرت کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا. اگر ہجرت کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کوئی انصاف نہیں ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی ہجرت نہیں کی ہوئی, وہ اپنے لیکچرز میں مصروف ہے اور وہ جائیں گے. اور میں آپ کو اور بات بتا دوں,
तो परवेज मुशर्रफ साहब ने रिजाइन किया, उस वक्त भी सबसे बड़ा बेनिफिट पीपल्स पार्टी को हुआ कि उनके वो पावर में आ गए, और दोबारा पीपल्स पार्टी को बेनिफिट जब वो इंशाल्लाह ताला एक्टिव पॉलिटिक्स में इन हो जाएंगे, आप देखिएगा कि नून लीग वाले जिस तरह पहले उन्होंने काली पट्टियां बांध के हलफ लिए थे, इस दफा इससे भी ज्यादा करना पड़ा तो करके पीपल्स पार्टी के साथ इलाज करेंगे दोबारा। आपको यहीं पे रोकना पड़ेगा। हमारे साथ बहुत एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान तजिया नगार सेनेटर सज्जाद हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर, उनसे जानते हैं कि आज के मौजू पर वो क्या कहते हैं।